چند مسائل کہ کن جانوروں کی قربانی درست ہے، کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بکری ہے اور اس کی قبیل کے جتنے جانور ہیں، دمبا ہے، بکرا ہے، جتنے جانور بکری کی قبیل سے ہیں ان تمام جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی بیل ہے، پاڑا ہے، بھینس ہے، اس قبیل کے جتنے جانور ہیں ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اونٹ ہے، اونٹ کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ جانور ہیں جو قربانی کے موقع پر اللہ کے رضا کے لیے ان ایام میں قربانی کرنا ہے، جو ایام النحر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قربانی کرو۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ ایک تو ہے جانور کون سی جانور ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جانور کی عمریں کتنی ہو، کس جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یا پھر کسی بھی عمر کے جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کے جو جانور ہم لیتے ہیں ان کے لیے عمروں کا دیکھنا ضروری ہے۔ ان کے عمریں لکھی ہوئی ہے، متعین ہیں، ان عمروں کے اعتبار سے جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ مثال کے طور پر بکری ہے، بکرا ہے، اس قبیل کے جو جانور ہیں ان کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہو، 1 سال مکمل ہو چکی ہو، گویا 1 سال ان کا گزر چکا ہو، ابھی کچھ باقی ہے 1 سال کے لیے، تو پھر ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ بکری، بکرا، دمبا وغیرہ اس قبیل کے جتنے جانور ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ کم از کم 1 سال ان کا مکمل ہو چکا ہو۔ اب زائد وہ جتنے بڑے ہوں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے ہی بیل ہے اور اس قبیل کے جتنے جانور ہیں ان کے لیے 2 سال عمر مکمل ہو چکی ہو، یعنی 2 سال ان کے گزر گئے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بڑا جانور ہم خرید رہے ہیں ان کی 2 سال عمر مکمل ہو چکی ہو۔ اونٹ ہے، 5 سال اس کے لیے بیان کیے گئے۔ البتہ بھینس کا جو مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھینس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں اس کا رواج نہیں ہے اس لیے یہاں قربانی نہیں ہوتی، لیکن قربانی کے جن جانوروں کو متعین کیا گیا کہ ان جانوروں کو قربانی کیا جا سکتا ہے اس میں بھینس بھی داخل ہے، اس قبیل کے تمام جانور۔ قربانی کی شرطیں کیا ہے کہ قربانی کے لیے کیا شرائط ہیں کہ جن شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ قربانی کی پہلی شرط ہے آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ دوسرے مسلمان ہو، مسلمان پر قربانی ہے۔ تیسری جو شرط ہے وہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ مثال اس کی سمجھاؤں، ابھی حج کے ایام چل رہے ہیں، لوگ گھروں سے حج کے لیے نکلے ہیں، کوئی 3 دن قبل، کوئی 4 دن قبل، کوئی 2 دن قبل، اور کوئی 2-3 دن کے بعد نکلنے والے ہیں۔ وہ مالدار ہیں، حج بھی ان کے اوپر فرض ہے، اور ہر سال وہ قربانی بھی کیا کرتے تھے، لیکن عین حج ذی الحج کی 10 تاریخ سے 5 دن، 6 دن، 10 دن یا 12 دن پہلے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا حج کے لیے، تو چونکہ یہ اپنے گھر سے نکل گئے، اب یہ سفر
بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے، گویا یہ مسافر ہے۔ اب یہ جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے، وہاں 15 دن کا ان کا قیام نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں آگے بھی پھر عرفات کی طرف، مزدلفہ کی طرف، مینا کی طرف، اور پھر وہاں سے جو سفر ان کا بنے گا، انہیں سفر کرنا ہے۔ وہ 15 دن کسی جگہ ٹھہریں گے نہیں۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ گھر سے آدمی نکلا ہے حج کے لیے، لیکن ایام النحر کے آنے تک وہ ابھی کسی جگہ مقیم نہیں ہوا، تو پھر وہ کتنا مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں حج پر جانے والے جو بہت پہلے چلے گئے، 15 دن سے پہلے، وہ لوگ تو یہاں قربانی کرواتے ہیں۔ جو ابھی ابھی گئے ان کی قربانی ہم یہاں نہیں دیتے، بقیہ وہاں جو لوگ قربانی دیتے ہیں وہ تو حج کی قربانی ہے، وہ عام ہر سال جو دی جاتی ہے قربانی صاحب نصاب کی وجہ سے، وہ قربانی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے مثال دی۔ اب آپ کو بتاؤں، آپ ان دنوں میں گھر پر ہیں اور الحمدللہ مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، لیکن کسی ضرورت سے، کسی عارضے کی وجہ سے اگر سفر باندھنا پڑتا ہے اور آپ سفر پر نکل جائیں، اور پھر ان ایام میں 10 ذی الحج، 11، 12 یہ جو ایام النحر کے ایام ہیں، ان میں اگر آپ سفر پر ہیں، اور سفر بھی کیسا؟ سفر شرعی، 78 کلومیٹر سے آگے آپ نکل چکے ہوں، جیسے مثال آپ حیدرآباد پہنچ گئے یا کہیں اور آپ مسافر ہیں، ان دنوں میں واپس نہیں آئے جن دنوں میں قربانی کرنی ہے، تو پھر آپ کی قربانی آپ پر واجب نہیں ہے، چاہے آپ جتنے مالدار۔ آپ مسافر ہیں، قربانی کے شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ جہاں آزاد ہونا شرط ہے، جہاں مسلمان ہونا شرط ہے، وہاں مقیم ہونا شرط ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ ہاں الا یہ آپ سفر سے پہنچ گئے، ابھی کچھ وقت باقی ہے، ابھی قربانی کا ایک دن باقی ہے، آپ کا سفر مکمل ہو گیا، تو چونکہ ابھی ایام النحر باقی ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، آپ کو قربانی دینا پڑے گا۔ چوتھی جو شرط ہے، ایام قربانی میں بقدر نصاب مالک ہونا۔ میں نے 4 شرائط ایام قربانی میں بقدر نصاب مالک ہونا۔ پہلی شرط آزاد ہونا، دوسری شرط مسلمان ہونا، تیسری شرط آدمی مقیم رہنا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے ایام قربانی میں آدمی صاحب مال ہو جائے، صاحب استطاعت ہو جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ایک آدمی غریب تھا، لیکن عید کا دن آیا، قربانی کے ایام آئے، اس وقت وہ مالدار ہو گیا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس آ گئی، یا اتنی چاندی اس کے پاس آ گئی، یا 52.5 تولے چاندی کے پیسے اس کے پاس آ گئے، یا سونے کا نصاب اس کے پاس آ گیا، تو پھر چاہے وہ غریب تھا ہوگا، لیکن قربانی کے دنوں میں وہ صاحب استطاعت ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہ قربانی کے دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو پھر قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ کیسے بنے گا؟ مختلف شکلیں ہیں۔ وراثت کا پیسہ اس کے پاس آ گیا، یا کوئی اور طریقے سے کسی نے بطور ہدیے کے اس کو دے دیا، والد نے اپنے لڑکے کو محبت میں کچھ پیسے دے دیے، بڑے بھائی نے اعانت کے طور پر چھوٹے بھائی کی مدد کر دی، کسی بھی اعتبار سے ہو، اگر وہ غریب تھا لیکن قربانی کے پہلے، دوسرے یا کسی بھی دن میں، جن دنوں میں قربانی دینا ہے، اگر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت، پیسہ یا اتنا سونا یا چاندی اس کے پاس آ جاتا ہے جو نصاب ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔
یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ وہ زکوٰۃ کا نصاب ذہن میں رکھے، 1 سال تک پیسے رہے تو قربانی دینا، 1 سال تک پیسے نہیں رہے تو قربانی نہیں دینا، 1 سال تک سونا اپنے پاس رہے تو قربانی۔ وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے مسائل علیحدہ ہیں، قربانی کے مسائل علیحدہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، ان دنوں میں اس نے سونا یا چاندی خریدا ہے، 5 تولے چاندی اور 2 تولے سونا خریدا ہے، ابھی آج خریدا ہے، اور 4 دن کے بعد ایام النحر آ گئے، تو پھر اس خاتون پر بھی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا تجارت کا مال جو نصاب کے بقدر ہو، یا زائد مال اتنا ہمارے پاس ہے کہ اس کو اگر فروخت کیا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے لیکن قربانی کے دنوں میں غریب ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب ہے لیکن قربانی کے دنوں میں وہ مالدار ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب، وہ قربانی کرے گا۔ ایک آدمی پہلے سے مالدار ہے اور اس نے اپنا ایک جانور خریدا قربانی کی نیت سے، اور پھر وہ اپنا جانور بدلنا چاہتا ہے، ایک بکرا اس نے خریدا، اسے یہ سمجھ میں آیا کہ میں اس سے عمدہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں، قربانی دے سکتا ہوں، اور اس نے اس جانور کو چھوڑ کر دوسرے جانور کو اس نے خریدا، جانور کو بدلنا چاہا، بدل سکتا ہے، صاحب نصاب آدمی بدل سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی غریب ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں تھی، اس نے کوئی جانور خریدا، تو پھر اب یہ نہیں بدل سکتا، اسی جانور کو قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنے لیے اس نے متعین کر لیا۔ لیکن مالدار آدمی، اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے، جانور تو کون سا بھی دے سکتا ہے۔ ایک چیز اور ہے، ذرا توجہ سے سننا، مالدار آدمی ہے، اس نے کوئی جانور خریدا، وہ جانور گم ہو گیا یا وہ جانور مر گیا، اب کیا کریں؟ اس لیے کہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید چکا تھا، جانور گم ہو گیا یا وہ مر گیا، تو پھر کیا کریں؟ قربانی دیں یا نہ دیں؟ چونکہ یہ مالدار ہے، چونکہ یہ صاحب استطاعت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور ایام النحر میں قربانی دے۔ اس کے برعکس ایک آدمی غریب ہے لیکن اس نے سوچا کہ چلو میں قربانی کرتا ہوں، اور پھر اس نے کوئی جانور خریدا لیکن وہ جانور گم ہو گیا یا مر گیا، تو پھر کیا غریب آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پھر اور ایک جانور خریدے اور پھر قربانی دے؟ اس لیے کہ مالدار کے لیے میں نے بتایا کہ مالدار آدمی جانور خریدتا ہے، اس کا جانور گم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تو مالدار آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے جانور کو خرید کر قربانی دے۔ لیکن غریب آدمی ہے، وہ جانور خریدا، اس کا جانور گم ہو گیا یا مر گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ غریب آدمی کو اور ایک جانور خریدنا پڑے گا۔ تو لکھا ہے، علماء نے فرمایا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ دوسرا جانور خرید، بس اللہ کی مرضی تھی، اس نے تو نیت کی تھی، کوشش کی تھی، اب وہ گم ہو گیا، مر گیا، اب اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے۔ اچھا یہ تو بات تھی گم ہو گیا، مر گیا۔ فرض کر لو مالدار آدمی ایک اور جانور خرید لیا، اس لیے کہ پہلا جانور گم گیا نا، تو اس نے سوچا عین موقع پر پتہ نہیں جانور ملے یا نہ ملے یا قیمتی ملے، اس نے اور ایک جانور خرید لیا۔ اور غریب آدمی نے سوچا کہ چلو میں نیت کیا تھا اس لیے میں بھی اور ایک جانور خرید لیتا ہوں۔ غریب آدمی نے بھی خرید لیا، مالدار نے بھی خریدا، غریب نے بھی خریدا،
لیکن جیسے ہی ایام النحر آئے گما ہوا جانور مل گیا، جو جانور گم ہو گیا تھا وہ مل گیا پھر سے، تو اب کیا کریں؟ تو جو مالدار آدمی ہے اس کو تو اختیار ہے کہ وہ اس ملے ہوئے جانور کی قربانی کرے یا خریدے ہوئے جانور کی قربانی کرے، اس کے اوپر تو صرف ایک قربانی واجب ہے، مالدار ہونے کی حیثیت سے وہ جس جانور کی قربانی کر لے اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو غریب آدمی ہے اس نے دوسرا جانور خرید کر اپنے اوپر اور ایک قربانی واجب کر لی، تو اسے اس جانور کی بھی قربانی دینی پڑے گی، ملے ہوئے جانور کی بھی قربانی دینی پڑے گی، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر قربانی کو واجب کیا ہے، ٹھانی اس کے اوپر قربانی کرنا۔ لہذا غریب آدمی اگر جانور خریدتا ہے اور وہ جانور گم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو غریب آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور جانور خریدے، لیکن اگر خرید لیتا ہے اور پھر گما ہوا جانور مل جاتا ہے تو غریب کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی دے، ملے ہوئے جانور کی بھی اور جو خریدا گیا ہے اس جانور کی بھی۔ گوشت کی جو تقسیم ہے، گوشت کی جو تقسیم ہے عام طور سے اس میں غفلت ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کس جانور میں کتنے حصے ہوں۔ گزشتہ یہ مسئلہ بڑا زور و شور سے کئی لوگوں کے درمیان سننے میں آیا کہ آدمی مالدار ہے لیکن وہ ہر سال قربانی بھی دے رہا ہے، لیکن اس نے کسی سے پوچھا نہیں مسائل کو۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے قربانی دینا ہے تو اس سال اپنے نام سے دیا، آئندہ سال اپنی بیوی کے نام سے دیا، پھر آئندہ سال اپنے کسی اور بیٹے کے نام سے دیا، اور اس کے ذہن میں یہ ہے قربانی دینا ہے، میری تو گزشتہ سال ہو گئی، اس سال میں اپنے بڑے بیٹے کے نام پر دیتا ہوں، اور پھر 2 سال کے بعد تیسرا سال آیا تو چلو میں آج بیوی کے نام سے دے دیتا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قربانی مالدار آدمی پر ہر سال واجب ہوتی ہے، ہر سال۔ ایک بار دے دیے تو زندگی بھر کے لیے واجب ادا ہو جائے، پھر کبھی قربانی واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ گزشتہ 2-3 لوگ جب انہیں یہ مسئلہ بتایا گیا تو بڑے پریشان ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم لوگ عمدہ سے عمدہ جانور لاتے تھے، قیمتی سے قیمتی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ہر سال دینا ہے، تو ہم لوگ کبھی کسی کے نام پہ کبھی کسی کے نام پر دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، آدمی قرضوں میں مبتلا ہے تو کیا اسے قربانی دینی چاہیے یا نہ دے؟ تو میرے بھائیوں، جس طرح مالدار آدمی اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کی جانب سے واجب ہے، اگر اس کی جو گھر میں خاتون ہے اس کے پاس سونا چاندی ہے تو اس کے اوپر علیحدہ قربانی واجب ہے۔ تو عام طور سے جو قرض ہوتا ہے وہ مرد آدمی اپنے کاروبار اپنی ضروریات کی وجہ سے قرض لیتا ہے، لیکن عورتیں اس قرض میں مبتلا نہیں ہوتی، اس لیے عورتوں پر تو قربانی واجب ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی عورت ہی قرض لے الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے، ہندوستان کا جو رواج ہے، ہندوستان میں آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو پھر قرض بھی خود کرتا ہے، اس کو ادا بھی خود کرتا ہے، عورتوں کے اوپر قرض کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہذا عورتوں کے لیے علیحدہ بات ہوگی کہ ان کے پاس سونا اور چاندی بقدر نصاب ہیں تو پھر ان کی جانب سے تو قربانی دینا پڑے گا، آپ چاہے کتنے قرض دار۔ ایک اور مسئلہ ہے، قرضہ تو نہیں ہے لیکن آدمی مالدار ہے، ہر سال قربانی دیتا ہے، اس سال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جب ہم دنیا کے ہر کام ضرورت پڑنے پر قرض لے کر کرتے ہیں تو پھر قربانی کون سی بڑی قیمت والی ہوتی ہے؟ قرض لیا جا سکتا ہے،
قرض لیا جا سکتا ہے، قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھنا سود سے قرض نہیں لینا، سود سے نہیں لینا۔ ہاں بغیر سود کے قرض آپ کو مل سکتا ہے، آپ لیں، قربانی کریں۔ قربانی کے گوشت کو کیا کریں گے؟ قربانی کا جو گوشت ہے اسے کیا کیا جائے؟ علماء نے جو بہتر شکل بتائی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، جیسا کہ مشہور ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ لیکن یہ بہتر ہے، ضروری نہیں، یہ بہتر ہے، ضروری نہیں۔ آپ استعمال کرنا چاہیں پورا کا پورا گوشت استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ تقسیم کرنا چاہیں پورا کا پورا گوشت تقسیم کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ غریبوں میں دینا چاہیں پورا کا پورا گوشت غریبوں میں دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بعض حضرات یہ کرتے ہیں، نام لکھا دیے فون پر میرے نام کی قربانی، نہ وہ پہنچتے ہیں، نہ اس جانور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی احساس، بس فون پر بول دیے قربانی ہو گئی، گوشت تقسیم ہو گیا، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ گوشت مقصود ہے، نہ خون مقصود ہے، اللہ کو تقوی مقصود ہے، اللہ کو تقوی مقصود ہے۔ لہذا ہم جانور کے سامنے ٹھہریں، بہتر یہ ہے کہ ہم خود ذبح کریں۔ اگر نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم سامنے تو کھڑے ہوں، اور پھر احساس ہو اس واقعے کو جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عمل دیا ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس احساس کے ساتھ قربانی کریں۔ ایک اور چیز، ہم قربانی کا گوشت تقسیم بھی کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، پھر دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور بعد میں پھر بولتے رشتہ دار کہاں ہیں، اس کو بھی اس میں ملا لو، پھر تیسرا حصہ غریبوں کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں کا نکلا، وہ جو درمیان کا حصہ رشتہ داروں کا تھا اس کو اپن ملا لیے۔ اب یہ غریب کا حصہ جاتا کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بڑی کوتاہی اس میں ہوتی ہے۔ غریب کا نام ہوتا ہے، جاتا افضل بھائی اپنے دوست ہے ان کے گھر میں لے جا کے دو، عبد الرحیم صاحب اپنے پڑوسی ہے ان کے گھر میں لے جا کے دو، عبد الکریم صاحب خاص دوست ہے ان کے گھر لے جا کے دو، میرے بزنس پارٹنر فلاں ہے ان کے گھر پر لے جا کے دو۔ ایک حصہ بھی غریب پر نہیں پہنچتا۔ ان گھروں میں قربانی کا گوشت جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے یہاں ایک بڑا جانور ذبح ہوا، وہاں ایک جانور ذبح ہوا، ان کا گوشت اپنے گھر پہ، اپنا گوشت ان کے گھر پہ۔ یہ کون سا غریب ہے؟ اور ہوتا بھی یہ ہے، بٹی لے کے گئے، یہ تمہارا حصہ لے لو، تمہارا حصہ اپنی بٹی میں۔ یہ کون سا غریب ہے؟ سمجھ کے باہر۔ غریب تو وہ ہے جو بیچارے قربانی نہیں کر سکتے، وہ غریب ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کے گھروں پر پہنچانا چاہیے، اور وہ بیچارے جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے، جن کو میسر نہیں ہوتا، اب وہ چمٹ کر ہم سے تو بولیں گے نہیں میرے کو گوشت سال بھر نہیں ملتا، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم محسوس کریں کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کو گوشت پہنچانا چاہیے، ان لوگوں تک گوشت پہنچانا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو پہچان رہے، جن کا نام ذہن میں ہے، میرا دوست، انہیں پارٹنر، انہیں فلاں، انہیں فلاں، انہیں فلاں، وہیں جا رہا، وہاں سے یہاں آ رہا، یہاں سے وہاں جا رہا۔ یہ کون سے تقسیم کا طریقہ ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا، اگر ہم کھانا چاہیں تو پوری اجازت ہے، پورا کا پورا گوشت کھائیے۔ اچھا، ایک طریقہ اور، جب ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں، یا تو غریب کو دیتے ہی نہیں، یا پھر ثواب سمجھتے ہیں سیدھا فون کر کے وہ میرے نام کی قربانی کرو اور گوشت وہاں پہنچا دو، ہمیں کوئی سروکاری نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی یہاں سے حرم جاتا ہے اور حرم جانے کے بعد وہ یہ بولتا ہے میرے گھر میں بھی پانی ہے، یہ زمزم کا بھی پانی ہے، سال بھر میں پیتا ہوں پانی،
اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ بولے میرے گھر میں تو خوب پانی ہے، میں سال بھر پانی پیتا ہوں، آج میں حرم آیا زمزم کا پانی ہے، چھوڑو وہاں پی لیں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مستقل فضیلتیں بتائی ہیں۔ زمزم کے پانی کی مستقل فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پیٹ بھر کے نہیں پیتا، مسلمان پیٹ بھر کر، مومن پیٹ بھر کر پیتا ہے۔ جہاں زمزم کی فضیلت ہے وہاں قربانی کی بھی فضیلت ہے۔ آپ سال بھر گوشت کھاتے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں جو قربانی آپ کر رہے ہو اس میں سے کچھ گوشت آپ کھاؤ، یہ برکت والا ہے۔ اپنے کو کیا کم ہے میاں، میرے حصے کی قربانی وہاں کرو، گوشت وہاں پہنچا دو، نہیں، ہم حاضر ہوں، ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے قربان کریں اس جانور کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ، غالباً 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے آپ نے ذبح کیا ایک ہی وقت میں۔ کتنے اونٹ؟ 63۔ اور پھر بات یہ ملتی ہے کہ آپ نے کچھ گوشت ہر جانور سے چکا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھاتے تھے تو دوسرے دن کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوک کو برداشت کرتے تھے، لیکن برکت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو کھایا ہے اپنے قربانی کے جانور سے۔ تو ہم بھی اس گوشت کے گوشت یعنی قربانی کے جانور کا گوشت کھائیں، وہ برکت والا ہے، اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، ہم اسے کھائیں، پورا کا پورا تقسیم کر دو مناسب میں۔ ہاں، اور تقسیم میں اس چیز کا خیال کریں، ایک اور چیز کہ تقسیم کے وقت بار بار بولا جاتا ہے کہ بالکل برابر سرابر تقسیم کرنا ہے، برابر سرابر، جتنا ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور سب کی نیت درست ہونی چاہیے۔ ایک کی نیت میں گڑبڑ ہے، سب کی قربانی میں گڑبڑ ہوگی، سب کی نیت درست ہو اور برابر برابر، بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل طریقے پر نہیں، تول کر۔ البتہ مفتیان کرام نے گنجائش دی ہے کہ گوشت میں کلیجی، پائے، یہ چیز عام طور سے گوشت تو اس کو کہا نہیں جاتا، تو پھر اس کلیجی کے ٹکڑے کیے جائیں، اس پائے کو مستقل علیحدہ علیحدہ 7 حصوں میں رکھ دیا جائے۔ اگر کچھ کمی اور زیادتی ہو جائے اللہ اس کے ذریعے سے، اس کلیجی وغیرہ کے ذریعے سے اس کو مکمل کر دیں۔ لیکن اگر ایک گھر کے رشتہ دار ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمارا ایک گھر کا جانور ہے یہ، اور ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ ہمارا گوشت وہ کھائیں، وہ ہمارا، ہم اس کا کھائیں، ہم نے اجازت دے رکھی ہے، کچھ زائد بھی انہیں چلا جاتا ہے، اگر اجازت دے رکھی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ لوگ ایک جانور میں شریک ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ حساب کے ساتھ گوشت کی تقسیم ہو۔ اللہ سے دعا ہے جو مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ تعالی صحیح طریقے سے سمجھتے ہوئے ایام النحر میں ہم سب کو، سب سے پہلے تو اس کی فضیلت ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسائل باریک سے باریک بیان کیے گئے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب